فرمایا کہ صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کے عمل سے نہ اس کی زبان سے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ دین اسلام کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں۔ ان میں ایک شعبہ عقائد ایمانیات کا ہے، دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، تیسرا شعبہ معاملات کا ہے، چوتھا شعبہ اخلاقیات کا ہے، اور 5واں شعبہ معاشرت کا ہے۔ معاشرت کا مطلب ہوتا ہے آپس میں میل جول۔ انسان مدنی الطبع ہے، اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، خلوت اور تنہائی سے گھبراتا ہے، اس لیے اس کو کہتے بھی اس لیے انسان ہیں کہ اس کو دوسرے سے انس ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتا ہے۔ لیکن جب یہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارے گا تو صاف ظاہر ہے کہ پھر اس کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نماز روزے میں، عبادات میں، خرید و فروخت میں، معاملات میں شریعت کے ضوابط اور قوانین کے پابند ہیں، بالکل اسی طرح ہم آپس ایک زندگی، معاشرتی زندگی میں بھی، میل جول کی زندگی میں بھی شریعت کے قوانین کے پابند ہیں۔ اس کو اسلامی معاشرت کہتے ہیں۔ اس کا لب لباب یہ حدیث ہے کہ کسی مسلمان کو، یہاں تو مسلمان کا لفظ ہے کہ مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن علماء کرام لکھتے ہیں کہ صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کافر کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کسی درندے چرندے پرندے کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ بکری کے سامنے، جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب جانور کے سامنے جانور کو ذبح کریں گے دوسرے جانور کو تکلیف ہوگی۔ کسی بل اور سوراخ میں پانی نہ ڈالو، کیونکہ جب اس بل اور سوراخ کے اندر پانی ڈالیں گے، وہ بل اور سوراخ کسی کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، تو ہم اس کو گویا کہ اس کے گھر سے محروم کر دیں گے، یہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ تو جو شریعت کیڑے مکوڑے تک کا خیال کرتی ہے وہ کسی انسان کو تکلیف دینے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ اور بہت سے کام ایسے ہیں جن کو واقعتاً ہم گناہ سمجھتے ہیں، کسی مسلمان کو تکلیف دینا سمجھتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے بھی ہیں جو ہماری نظر میں کسی کو تکلیف دینا ہمارے ذہن میں نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ تکلیف دینا ہے۔ مثال کے طور پر اونچی آواز سے سپیکر چلا دینا، میں ایک دین کی بات کر رہا ہوں۔ اب اگر مولوی صاحب سپیکر پر، اونچے سپیکر پر، باہر کے سپیکر پر بیان بھی کر رہا ہو، تلاوت بھی کر رہا ہو، شرعاً یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ محلے کے اندر کوئی آدمی سویا ہوا ہوگا، کوئی کسی مسئلے میں، کوئی کسی پریشانی میں ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ کے ساتھ ایک عالم دین تھے، وہ بیان کیا کرتے تھے اور ان کی آواز حجرہ مبارکہ میں بھی جاتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ یہ اس وقت میں بیان کرتا ہے جب میرے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، اور پھر اونچی آواز سے بیان کرتا ہے، میرے کمرے کے اندر آواز آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واعظ کو بلایا، فرمایا کہ بھائی یہاں آواز نہ کیا کرو۔ ایک ہفتہ تو وہ ٹھہرا رہا، پھر اس نے پھر دوبارہ آواز کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شکایت لگائی۔ حضرت عمر فاروق نے درہ نکالا، فرمایا کہ آئندہ تو نے یہاں بیان کیا اس طرح آواز میں تو تیری پٹائی کر دوں گا، اور ساتھ یہ ضابطہ بیان کیا، ینبغی للعالم الا یعدو صوتہ مجلسہ، عالم کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کی آواز اس کی مجلس سے آگے نہیں جانی چاہیے، جو بات اس کی سننے کے لیے ہے وہاں تک اس کی بات جائے۔ تو میں نے ایک مثال دی۔ اسی طرح بعض اوقات ہم مسجد کے اندر جب سنتے پڑھتے ہیں تو سنتے ہم ایسی جگہ پڑھتے ہیں کہ اگر ہم سے آگے والا آدمی فارغ ہو گیا ہے تو اس کے لیے باہر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو انتظار کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ دوسرے کو تکلیف دینا ہے۔ انسان خود سوچتا ہے میری سنتے لمبی ہو جاتی ہیں تو میں ایسی جگہ سنتے پڑھوں کہ میری وجہ سے کسی کے لیے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ بعض اوقات ہم باہر نکلتے ہیں، کسی کی جوتی نظر آ گئی، تقاضا ہوا بیت الخلاء جانے کا، میرا تو بوٹ ہے، اب بوٹ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا واش روم میں، تو میں نے کسی کی جوتی چپلی پہنی، دوسری طرف جا کر اتار دی، اب وہ پریشان ہو رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم اس کو کچھ نہیں سمجھ، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ زنا کے درجے میں گناہ ہے، یہ ایذاء مسلم ہے۔
عزائے مسلم کو علماء کرام نے گناہ کبیرہ لکھا ہے۔ ایک سادہ سی مثال دی ہے، ایک ہے نا راستے میں چھلکے پھینکنا، اس کو تو ہم واقعی بھی ہمارا ذہن بھی کہتا ہے یار تکلیف دہ چیز ہے، ہم بعض اوقات دکان کے سامنے چھڑکاؤ کر دیتے ہیں، بعض اوقات اس سے بھی کوئی انسان گر سکتا ہے، بظاہر تو ہم اس کی دھول جما رہے ہیں، مٹی گرد غبار جما رہے ہیں، لیکن اس کے نقصانات کے بھی تو خطرے ہیں۔ اس لیے پرانے زمانے میں ساتھی بتاتے ہیں کہ لوگ نماز سے پہلے ہی چھڑکاؤ کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی جب ریل پیل ہو تو معاملہ صاف ہو چکا ہو۔ اگر ہم روڈوں پر بیٹھ کر اگر ہم واعظ و نصیحت کی مجلسیں لگائیں گے یا کسی اور چیز کی مجلسیں لگائیں گے، راستہ ہم بند کر دیتے ہیں۔ یہ عزائے مسلم ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکی کی حفاظت کرنا۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی، میری ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ اگر معاملہ برابر ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ اس کے گناہ میرے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ یہ حدیث ہے، مل مفلس، مفلس کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفلس قیامت کے دن کا مفلس وہ ہوگا کہ جس کے جو دنیا سے تو ڈھیروں نہیں لاکھوں کروڑوں نیکیاں لے کر گیا تھا، لیکن جب وہاں حشر ہوا تو وہ کنگال تھا نیکیوں میں، اس کے بعد نیکیاں رہی نہیں تھی۔ کیوں؟ جس کو اس نے تکلیفیں دی تھیں وہ ساری نیکیاں ان کے کھاتے میں لکھی جاتی رہیں۔ اس لیے بھائیو دوستو، مجھے بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس چیز کی ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکتے رہیں، سوچ و بچار کرتے رہیں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ یہ ہے اسلامی معاشرت۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آمین آمین ربنا آتنا فی آمین الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمیں سب کو اے اللہ حقیقی معنی میں مسلمان بنا دے، ایسا بنا دے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اے اللہ مسجد سے، قرآن سے، دین سے ہمارا تعلق اے اللہ مضبوط بنا دے۔ آمین۔ ہمیں ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو دین اسلام پر قائم دائم فرما، دین اسلام کی اشاعت حفاظت کرے، قبول منظور فرما۔ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی دور فرما، سب کو رزق حلال واسع باعزت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا